सलाम जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? हाँ, जमाल कराची से। जी जमाल साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक है बेटी, यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, यू लुक लाइक वजंती माला। Yes. My pota is few years younger than you are. Okay. If he is same age with you, I would surely make you my poti-in-law. Poti-in-law. Thank you so much for considering this match. Thank you. I love it. अच्छा बस ये कहना था, thank you so much जमाल साहब. That was Celebrating Labor a Day. cute call. Okay, poti-in-law is a cute word. I never heard that. आप प्रोग्राम बंद करें और एंजॉय करें. इस बात पे तो चले हम थोड़ी देर बाद सेलिब्रेट करेंगे. Coming back to जी लेबर डे सेलिब्रेशन. लेबर हमारे यहाँ आपने कहा कि अगर हम उनको थोड़े से चीज़ें एडवांटेजेस भी दें, फ्रेंच बेनिफिट्स हम कहते हैं वो दें, तो दे टेक दैट फॉर ग्रांटेड. इसमें भी हमारा फॉल्ट है कि दे टेक दैट फॉर ग्रांटेड. क्या हमने उनको इतना ग्रूम नहीं किया कि उस चीज़ को कैसे रखना है, या फिर उसको दे के भी उस पर चेक एंड बैलेंस रखें? क्या करें कि एक प्रॉपर सिस्टम बन जाए? जी देखिए, तरबियत का फुकदान बहुत है हमारे यहाँ. ये तरबियत का फुकदान किस लेवल पे हो रहा है? जी, हम लोग ये समझते हैं कि अगर वो 25 साल का नौजवान हो गया, जो सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स है हमारी, वो 34 से 35 साल की उम्र में 98%. और हम कहते हैं जी कि ये 35 साल का हो गया, इसको अकल नहीं है क्या करना है. नहीं, अकल नहीं है. हमने कभी तरबियत दी उसको. ये जो कूलर आपको दिया जा रहा है, ये 1 साल चलना चाहिए. 1 साल के बाद हम इसको बदल देंगे. और ये कूलर किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है, गार्ड रूम में लगना चाहिए. ये पंखा गार्ड रूम का है, ज़ाती मलकियत नहीं है आपकी. ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ ऐसे SOPs डेवलप करने पड़ेंगे ना जी. अगर हम फॉर ग्रांटेड लेने की चीजें करते हुए हमें बहुत लग रहा होता है कि ये हम क्या कितना छोटा सा काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो वी डोंट डू दैट. मतलब कूलर देते हुए हम लोग फील भी ना करें जब तक वहाँ से गुम ना हो जाए, है ना? जी देखिए, मैं कूलर तक बड़ी छोटी सी मिसाल दे रहा था. अच्छा, भी फ्रिंज बेनिफिट्स की बात अगर हम आगे चलाएं इसको, तो पंखा नहीं चल रहा है आपका. क्यों नहीं चल रहा है पंखा? इसका कोई रेगुलेटर चोरी हो गया. अच्छा, इसका स्विच कैसे टूट गया? वो मैं गुस्से में था जी, लाइट आ नहीं रही थी, मैंने उसको ज़ोर से दबाया, स्विच अंदर चला गया. तो इस बात की भी तो तरबियत हो, कोई ऐसी पूछगछ हो कि भाई स्विच लगे हुए थे, अब आपकी जिम्मेदारी है, ये 1 साल बाद तब्दील होंगे. तो ये तो हमारी एक बुनियादी तरबियत है जो लेबर के अलावा भी हमें अपने बच्चों को करनी है, हमें अपने ख़वातीन अपने शौहरों की करें. तो बहुत सारी तरबियतों की ज़रूरत है. वो कैसे तरबियत होगी जी? ख़वातीन अपने शौहरों की करें. सर ये आपने बड़ा सेंसिटिव टॉपिक टच कर दिया हमें. इसमें एक नया टॉपिक मिल गया आपको. जी, मिसाल के तौर पर अगर आप कहें जी कि शौहर भी लेबर अगर आप कहें जी आज वाइफ की छुट्टी है, तो आज आप क्या कर रही हैं? तो मैं अपनी घरवाली, जो मेरी छुट्टी होती है उस दिन, शी इज़ अ डॉक्टर, तो मैं कहती हूँ आप क्या कर रही हैं? कहती है मैं आपकी अलमारी सेट करूँगी आज से. क्योंकि उसको बहुत रिलैक्सेशन मिलती है और उसको पता है कि अलमारी मर्दों की ऐसी रहती है जी, है ना. तो ये एक बुनियादी काम उसको है. फिर भी छुट्टी नहीं मिलती. फिर भी अच्छा, वो नहीं, वो छुट्टी एंजॉय कर रही है, कपड़े सेट कर रही है शौहर के. शी इज़ एंजॉयिंग इट. हाँ, वो कुछ लोग इसी तरह एंजॉय करते हैं कि वो उसको एंजॉय कर रही हैं. असल बात यही आ जाती है. देखिए, अगर आप अपने काम को भी ना इंजॉय करें, उसको मुसीबत ना डालें ना, तो आप बड़े ऑनेस्टली अपना काम करते हैं. Exactly. आपका दिल भी लग रहा होता है, ठीक है ना. तो मैं तो हमेशा, मुझसे जब कोई काम कहता है ना कि आप थकती ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने हमेशा एक बात कही है कि नहीं, मैं अपने काम को बहुत इंजॉय करती हूँ. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं एक लेबरर जॉब भी कर रही हूँ. लाइक हम सुबह जब कोर्ट्स में होते हैं तो इतनी गर्मी में जब हर कोई बेहतरीन लॉन पहन के फिर रहा है, सॉफ्ट से सॉफ्ट मटेरियल पहन के फिर रहा है, हम काला कोट लादे हुए लू में और भाग रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो एक मजदूरी हुई एक तरह की. ऑफिस में बैठ के हम एग्जीक्यूटिव जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन थकन हो जाती है. मगर अगर आप उस काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो कोई, मेरे ख्याल है कि कोई इसमें गुंजाइश नहीं है कि आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करें. आप एक काम को अजाब बन के करना तो है, तो आप उसको एंजॉय क्यों ना करें? इससे तो छुटकारा ही नहीं है ना. आपको जब जिंदा रहना है तो आपको कोई ना कोई काम करना है, तो आप इसको एंजॉय करके करें, तो आप उस काम को बेहतर परफॉर्मेंस देंगे. लेकिन हमारे यहाँ एक बोझ समझ लिया जाता है. बस अभी बात हो रही थी, जो तरबियत की बात हो रही थी ना, कि वो कैसे दी जाए. ठीक है, एक बात है कि आपको इस दुनिया की तालीम, शायद आपको मौका नहीं मिल रहा कि आप नहीं हासिल कर पाए, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप नहीं हासिल कर पाए, आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला कि आप वो तालीम हासिल नहीं कर पाए. लेकिन क्या दीनी तालीम हासिल करना हमारा फ़र्ज़ नहीं है? वो तो हमें बेसिकली हासिल करनी है. और उस तालीम में आप यकीन करें कि डे टू डे बिहेवियर, आपकी ड्यूटीज़, आपके राइट्स, आपकी जॉब, जो भी कुछ है उसको डिस्कस किया गया है. अगर हमें बेसिक वही दीनी तालीम दे दी जाए,
اگر ہم ان گھرانوں کو یہی ایجوکیٹ کریں کہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں تو اس میں میرے خیال ہے کہ ایک تو آپ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو آپ کا فرض ہے وہ ضرور حاصل کرنی ہے, دوسرے آپ اس سے کتنا کچھ سیکھ رہے ہیں, کتنے ٹرینڈ ہو رہے ہیں, اور بہت ایڈوانس ہے وہ ہماری جو مذہبی تعلیم ہے نا, بہت ایڈوانس ہے. آپ اس زمانے سے لے کے آج تک کے دور کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے, آپ کو کیسے بیٹھنا ہے, کیسے کام کرنا ہے, کیا آپ کی کام کی ذمہ داریاں ہیں, آپ کو کیسے پوری کرنی ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کے بیہیویئر چینج ہو جائیں گے. صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن ہم وہی ہے نا کہ وہ اس پہ یہ ہو جاتا ہے کہ جی پڑھے لکھے نہیں ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, مجھے یہ حیرت ہوتی ہے. شعور تو لے سکتے ہیں نا, شعور تو مل سکتا, اور شعور ہے ان کو, یہ شعور ہے کہ یہ کولر جو ہے یہاں سے میں کس طرح سے نکال کے لے جاؤں, کیا بہانہ بناؤں, یہ چلاکی ہے, یہ شعور ہی ہے نا, لیکن وہ پازیٹیو نہیں ہے, اس میں نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, جو تعلیم کی بات ہو رہی ہے, تعلیم کا ذہن میں آتے ہی ہمارے آتا ہے فزکس, کیمسٹری, اکاؤنٹنگ وغیرہ وغیرہ. سوال یہ ہے کہ تعلیم ہے کیا؟ پہلی بات اس کو معلومات ہو, نمبر 2 اس کا رویہ درست ہو, اور نمبر 3 وہ جو اس کی کردار سازی معلومات کی اپلیکیشن بھی پروبیبلی, کردار سازی, رویہ اور معلومات. اچھا معلومات کس چیز کی ہوں؟ اگر وہ لیبر ہے تو اسے سیفٹی کا اندازہ ہو کہ مجھے انگلیوں میں کیا پہننا ہے ٹائل لگاتے وقت, مجھے جوتے کیا پہننا ہے چھت ڈالتے وقت. تو یہ ساری باتیں تربیت میں آئیں گی جی. اچھا آپ کہیں گے جی کہ ہیلمٹ ہونا چاہیے, تو ہیلمٹ کے پیسے کون دے گا جی؟ آپ جوتے تو میرے پاس ہیں نہیں, انگلیوں میں کیا پہنوں گا؟ تو یہ ساری باتیں ہیں جس میں خود مزدوروں کو مل کر لوگوں کے ساتھ, اور خاص طور پہ دیکھیے این جی اوز, آپ دیکھیے نیو یارک پہ لیجئے, آپ ماسکو لیجئے, ٹوکیو لیجئے, کراچی لیجئے, سکھر لیجئے. اب ان سب شہروں میں غور کیجئے کہ این جی او سب سے زیادہ کہاں کام کر رہے ہیں؟ سکھر, اس کے بعد کراچی, نیو یارک میں آپ کو این جی اوز نہیں ملیں گے. تو سوال کیا ہے جی کہ ساری ذمہ داری جہاں پر تیسری دنیا جو ہم کہتے ہیں سو کالڈ, وہاں این جی اوز نے سنبھال لی. بالکل, جتنے زیادہ این جی اوز ہوں گے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ پروگریس ہو رہی ہے. نہیں جی, وہاں ویکنس بہت ہے, اس وجہ سے این جی اوز کام کر رہے ہیں. تو وہ این جی اوز کا کام ہے نا جی ان کو سکھائیں سیفٹی کیا ہے, اور وہی علم دیں جس کی ضرورت ہے ان کو. تو وہ تعلیم یافتہ کہلائیں گے نہیں, اگر تو کم از کم حساب کتاب کرنا ان کو بیسک آنا چاہیے. اچھا سر, یہاں پہ ہم لوگوں کے گھر میں جو لیبر کام کر رہی ہوتی ہے, جو نارملی ہوتی ہے, چوکی دار ہوتا ہے, کوک ہوتا ہے, صفائی کرنے والی میڈ ہوتی ہے, یہ ہمارے گھر کے ایک ڈرائیور, یہ ہمارے گھر کے نارمل ایک لیبر ہے جو کہ ہر ایک کے گھر میں نہیں بھی ہے, یو نو, کچھ لوگ کے گھروں میں ہے, کچھ لوگ کے گھروں میں نہیں ہے, 1 یا 2 ہے. ہم لوگوں کو ایز اے ہیومن ان کو کیا رائٹ دینا چاہیے آج کے دن؟ آج کے دن صرف اس یہ پوچھیں ہم سوال, آج کے دن ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ویسے نارملی کیا رائٹس دینے چاہیے؟ دیکھیں سوال ہی غلط ہے. نہیں, میں جیسے عرض کروں, اس سوال میں بڑی فکر یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں امپاورمنٹ آف ویمن کی. امپاورمنٹ آف ویمن, کون سی عورت؟ وہ عورت بھی تو جو آپ کے گھر جھاڑو دے رہی ہے, وہ عورت بھی جو آپ کے گھر کھانا پکا رہی ہے. تو اب اگر وہ جو مالکن ہے وہ اس سے پوچھے کہ تم مجھے لگ رہی ہو پریگننٹ ہو, کیا تم کام زیادہ تو نہیں کر رہی, تم بیٹھ جاؤ یہاں پر, اس کا حق ہے اور آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ اس کی ایجوکیشن کرتے رہیں اور اس کا خیال رکھیں. وہ پتہ ہے آپ ان کو اتنا سا یہ چیز دیتے ہیں نا, تو پھر وہ آپ کے سر پہ ناچتے ہیں. میم ایگری کریں گے, میں یہی بتا رہی ہوں نا کہ میں یہ کام کرتی رہی ہوں, اور میں نے دیکھا ہے اپنی سراؤنڈنگز میں جو بھی میری جان پہچان کے لوگ ہیں, ہم لوگ یہ جب کرنے لگتے ہیں, آپ خود ناشتہ کر رہے ہو, آپ ان کو چائے یا پراٹھا ساتھ میں دے کہ تم بھی کر لو, ask for it every day, اگر آپ کسی دن نہیں دیں گے they will not work properly. جی, اس کا مطلب یہ جی کہ ہم جیسے لیبر کے آپ نے رائٹس کی بات کی, اگر وہ پراٹھا چائے کھاتی ہے تو دیجیے نا روزانہ اس کو. دیکھیے کنفیوشس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے یہ کہتا ہے کہ نوکر کو ہینڈل کرنا سب سے مشکل کام ہے زندگی کا. اگر آپ اس کو فیسلٹیز دیں گے تو سر پہ چڑھ جائے گا, اگر آپ اس کو روزمرہ کی ضروریات نہیں دیں گے تو آپ ظالم کہلائیں گے. اب نوکر کو ہینڈل کیسے کریں آپ؟ امپاور کیجئے اس کو کہ بھائی آج پراٹھا چائے کھائی, کل ہو سکتا نہ ہو تمہارے پاس, کل میں بھی نہیں کھاؤں. وہ امپاورمنٹ سے کیا ہو جائے کہ اس کو تھوڑی بہت سمجھ تو آنے لگے گی نا جی. اب جب ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر بچوں کو بھی جو ہم نے رکھا ہوا ہے, اب دیکھیے نا جو بہت ساری انڈسٹریز میں بچے کام کر رہے ہیں, پہلی بات بچوں کو کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر بچے نہیں کام کریں گے تو ان کے پیرنٹ جو اس کی ماں ہے یا اس کی بہن ہے, اس کو وہ روٹی کہاں سے ملے گی؟ اس کو کام تو کرنا ہے بچے کو جی. تو پھر کچھ ایسے حالات پیدا ہوں. ایک اور بات جو یہ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ ہمیں نوکری ملنی چاہیے, رزق کا تعلق نوکری سے نہیں ہے, رزق کا تعلق کمانے سے ہے. وہ کمانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صبح کہیں کلرک ہیں, کہیں آپ پیون ہیں, یا جو بھی کچھ افسر ہیں, آپ شام میں بیکری میں کام کر سکتے ہیں نا جی, چپس بنا کے دے سکتے ہیں. تو یہ بھی تو لیبر کا کام ہے. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیبر ایک ایسی سوشل کلاس ہے
جس کا ہمارے سے میل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. سوشل کلاس کے زمانے گزر گئے. اب اگر ہم سوشل کلاس کو ابھی بھی وہی ڈیمارکیشن رکھیں گے تو دیکھیے جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں انہوں نے سوشل کلاس ختم کیا ہے, تب ہم ترقی کر سکیں. تو اگر ہم اسی انٹیگریشن نہیں کر سکے اور ہم نے کہا جی کہ یہ لیبر ہے, یہ کیسے یہاں پر آ گیا, یہ تو میری جگہ ہے یہاں پر بال کٹوانے کی, یا میں یہاں تو کھانا کھانے آتا ہوں, یہ لیبر کیسے آ گیا یہاں پر, تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. جو ساری باتیں تھیوریٹیکل ہو جائیں گی کہ ہم نے جیسے میڈم نے کہا کہ مذہبی تعلیم, وہ ساری باتیں تھیوری ہو جائیں گی اور ہم پریکٹیکلی کچھ کر نہیں پائیں گے. تو وہ کلاس کو ختم کرنا ہے, تھوڑا سا امپاور کیجئے, لیکن وہ لحاظ و فاصلہ اس لیے رکھنا ہے کہ ہمارا سوشل سیٹ اپ کو بھی چلنا چاہیے. صحیح. میم آپ کو چائلڈ لیبر پہ کہنا چاہیں گے, بالکل ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے اور ہمارے پاس چائلڈ لیبر جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. اینڈ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ بچوں سے ایک ایج ہے پرٹیکولرلی اس میں آتے ہیں چائلڈ, تو اس میں بچوں سے اس طرح کی لیبر نہیں کروائی جا سکتی ہے. ہم نے ہمارے یہاں دیکھا ہے کہ عموماً آپ دیکھیے گا کہ چائلڈ لیبر میں ہمارے یہاں جو کارپٹ کی انڈسٹری ہے وہاں پہ ان بچوں کو رکھ دیا جاتا ہے. 4-5 سال کے بچے, چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں اور وہ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی جیسے کہ سر نے بتایا تھا کہ ان کے لیے خاص انوائرمنٹ ہونا چاہیے ان کی ہیلتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو یہ بہت ہی اللیگلی ہو جاتا ہے سارا کچھ. بچوں سے اس قسم کی لیبر آپ ہم لوگ اپنے گھر میں بھی تو رکھتے ہیں. یہ جھاڑو پوچھا کر دے گا, صفائی کر دے گا, اگر گھر میں آپ رکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر گھر میں رکھا ہوا ہے, لیکن آپ اس کو ایک انوائرمنٹ دے دیجیے. ابھی جو ہماری بات ہو رہی تھی کہ آپ کے گھر کے جو نوکر ہیں اگر آپ ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں, لائک آپ نے ایک بچہ رکھا ہے, اگر آپ اس کے ساتھ کام کروانے کے ساتھ ساتھ اس کو ایجوکیٹ بھی کر رہی ہیں, آپ اس کو تعلیم دلا رہی ہیں, تو آپ اس کو ایک زندگی بھی پرووائڈ کر رہی ہیں نا, اس کا ایک فیوچر بھی بنا رہی ہیں. ٹھیک ہے, کام کرنا, مزدوری کرنا کسی کے لیے بھی برا نہیں ہے. مطلب آپ عموماً گھروں میں دیکھیے گا کہ لوگوں کے یہاں ہو رہا ہے, یہ لٹرلی ہو رہا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ ان کو تھوڑی بہت ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں اپنے گھر کے لیول تک ہی. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی فیسلٹیز جو ہیں. جی یہ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پاس ایک لڑکا کام کرتا ہے, سب ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. آئی وش ہم یہ پورا سن پاتے, لیکن ٹائم بالکل 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 فنش, مطلب ایک سیکنڈ بھی نہیں بچا. اور مجھے آپ کو تھینک یو کرنا پڑے گا. یہ قصہ میں بھی سنتی ہوں, آپ لوگوں کو بعد میں سنا دیں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ میم. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے آنے کا. ویورز وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہمارے پاس ہوگا بیسٹ 5 کا سیگمنٹ. اسٹے ٹیونڈ.